السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ قصص النبیین کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نئے لیکچر میں حاضر ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے اور اس کو آگے کنٹینیو رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں جی، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اپنے سفر کو جاری ہے۔ علی خزائن الارض، خزائن خزانتن کی جمع ہے، علی حرف جر آگے مرکب اضافی ہے کہ زمین کے خزانوں پر۔ وکان یوسف یعلم ان الامانۃ قلیلۃ، یوسف علیہ السلام یعنی اسم کانا، یہ خبر و کانا، علم یعلم جاننا، اور یہ جو جاننا ہے یہ پورا جملہ ہے، مفعول ہے، اور یہ اس طرح سے ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان الامانۃ، امانت ہم جانتے ہیں اسم انا، یہ خبر انا، قلیلۃ فی الناس متعلق خبر، کہ امانت جو ہے وہ قلیلۃ، ہم دیکھیں مؤنث آ رہا ہے امانت کی وجہ سے کہ امانت تھوڑی ہے لوگوں میں۔ وکان یوسف یعلم ان الخیانۃ کثیرۃ فی النار، صرف جملے میں صرف یہ ہے کہ چینج آیا ہے کہ خیانت جو ہے وہ کثیرۃ لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وکان یوسف یرا، اب اسم کانا یوسف، یرا خبر، رآ یرا دیکھنا، ان الناس یہ پورا جملہ، یرا کا مفعول۔ اچھا، اس جملے کے اندر پھر جملہ ہے کہ الناس، الناس اسم انا، اور اس میں پھر خبر و انا ہے یخونون فی اموال اللہ۔ آئیے جی اب اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ وکان یوسف یرا، یوسف علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، ان الناس کے لوگ، خانہ یخونو، خا واو نون مادہ، خانہ یخونو خیانت کرنا، یخونون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، یخونون خیانت کرتے ہیں، فی اموال اللہ اللہ کے مالوں میں۔ وکان یرا ان فی الارض خزائن کثیرۃ، وکان یرا، اور وہ دیکھتے تھے، اب یہ اسم ہو گیا ہوا، اور یہ خبر ہی ہے، ہوا وہ یوسف علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ وکان یرا، اور وہ دیکھا کرتے تھے، ان فی الارض خزائن کثیرۃ ولکنھا ضائعۃ، اب یہ یرا کا پورا جملہ مفعول ہے، اور اس پورے جملے میں دیکھیں ان حرف تاکید، ان فی الارض کہ یقیناً زمین میں، خزائن کثیرۃ، خزانت ان کی جمع خزائن کثیرۃ، اس کی صفت ہو گئی خزائن کثیرۃ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ اسم و انا ہو گیا، کیونکہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، تو اس لیے وہ اسم نہیں بن سکتے، اور یہ مرکب توصیفی اس کا اسم بن گیا۔ ولیکنھا، لیکن، ہا اسم لاکنہ، ضائعۃ خبر، ہا یہ ہا کدھر جا رہا ہے جی؟ خزائن کی طرف، چونکہ جمع غیر عاقل ہے۔ ولیکنھا، لیکن وہ ضائعۃ ضائع ہو رہے ہیں۔ انھا ضائعۃ لان الامراء، انھا ضائعۃ، ان حرف تاکید، انھا ضائعۃ، ہا اسم انا، ضائعۃ خبر، انھا ضائعۃ وہ ضائع ہو رہے ہیں، لام حرف جر، لأن، اب لأن میں بتا چکا اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، لأن الامراء، امیر ان کی جمع یعنی امیر آدمی، لأن الامراء کیونکہ امیر، لا یخافون اللہ، لا نفی کا، خاف یخاف ڈرنا، ہم فاعل فعل مضارع جو امراء کے لیے ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ مفعول، یخاف اللہ، فی حرف جر، ہا وہی جو یہ ضائع ہو رہا ہے مال، اس کے بارے میں۔ لأن الامراء یہ اسم و انا ہو گیا، اور یہ ہے خبر و انا کہ امراء جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے بارے میں۔ فتأکل کلابہم، کلب ان کی جگہ کلاب، کتے، یہ ہیں کتے۔ فتأکل، اکل یأکل کھانا، تأکل فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، چونکہ کلاب غیر عاقل کی جمع ہے، ہم یہ کلابہم ان کے کتے مرکب اضافی ہے۔ فتأکل کلابہم ان کے کتے کھاتے ہیں، ولا یجد الناس، وجد یجد پانا، اور الناس فاعل یجد، اور لوگ نہیں پاتے، ما یأکلون، یہ یدی کا مفعول، ما استفہامیہ کویسچن، یأکلون کیا کھائیں، کیا وہ کھائیں، ما یأکلون۔ وَتَلْبَسُ لَبِسَ يَلْبَسُ، باب سین سے لباس پہننا، وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ، بیت ان کی جمع مذکر، جمع غیر عاقل اس لیے واحد مؤنث کا فعل مضارع ہے، تَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ، اب ان کے گھر پہنتے ہیں، یہ بڑا غور طلب جملے ہیں یہ سارے۔ وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ وَلَا يَجِدُ النَّاسُ مَا يَلْبَسُونَ،
اور لوگ نہیں پاتے ما یلبسون وہ کیا پہنے، یعنی لوگ پہننے کو نہیں پاتے، ولا یجد الناس ما یاکلون لوگ کھانے کو نہیں پاتے کہ وہ کیا کھائیں، لیکن امراء کے جو گھر ہیں وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے کتے کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں بھی حقیقت ہے۔ میں آپ اگر ہم سب بھی اس کا اندازہ لگا لیں نا، ہمارے گھروں میں بڑے بڑے خوبصورت پردے لٹکے ہوتے ہیں اور باہر غریبوں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہوتا، یہ مشکل نہ بن جائے روز قیامت ہم سب کے لیے۔ ولا ينفع الناس بخزائن الارض، لا نفی کا نفع ینفع فائدہ اٹھانا، لا ينفع الناس یہ حالت رفع میں ہونا چاہیے اس کا فاعل، لا ينفع الناس لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے کس سے، بخزائن الارض زمین کے خزانوں سے، الا سوائے اس کے کہ من کان حفیظ علیما، من موصولہ، کانا اسم اس کا اسم ہوا جو من کے لیے، حفیظ خبر، کانا علیما جاننے والا، یعنی الا من کان حفیظ علیما جو یعنی نگہبان ہے اور جو ان خزانوں کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ من کان حفیظا وما کان علیما لا یعلم این خزائن الارض وکیف ینتفع بها، من کان حفیظا جو نگہبان ہے، من اسم موصولہ، اسم اس کا ہوا جو ہے اسم اس کی طرف راجع ہے، یہ خبر ہو گیا۔ من کان حفیظا جو ہے نگہبان، وما کان علیما ما نفی کا وہ نہیں جاننے والا، لا یعلم وہ نہیں جانتا، این خزائن الارض یہ اس کا جاننا ہے، این کویسچن استفہام، این خزائن الارض کہ زمین کے خزانے کہاں ہے، وکیف ینتفع بها، انتفع ینتفع باب افتعال سے فائدہ اٹھایا جانا، وکیف ینتفع بها اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ینتفع فعل مضارع واحد مذکر غائب کہ وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھائے۔ یعنی پچھلے جملے میں بات ہوئی ہے کہ لا ينفع الناس بخزائن الارض لوگ زمین کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، الا من کان حفیظا علیما کہ جو نگہبان بھی ہو اور جانتا بھی ہو، ومن کان حفیظا جو صرف نگہبان ہو، وما کان علیما اور وہ نہیں جانتا، لا یعلم این خزائن الارض وکیف ینتفع بها کہ زمین کے خزانے کہاں ہیں اور اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اور آگے ہے ومن کان علیما وما کان حفیظا یاکل منها ویخون فیها، یعنی من کان علیما جو تو ہے جانتا، وما کان حفیظا وہ نگہبان نہیں ہے، یعنی جو نگہبان ہے وہ جانتا نہیں ہے اور جو جانتا ہے وہ نگہبان نہیں ہے، وما کان حفیظا وہ نگہبان نہیں ہے، یاکل منها ویخون فیها اکل یاکل یہ صفت ہے اس کی کہ وہ نگہبان نہیں ہے، یاکل فیها منها اس میں سے کھاتا ہے، ویخون فیها اور اس میں خیانت کرتا ہے۔ وکان یوسف حفیظا علیما اور یوسف تھے، یہ اسم کانا یہ خبر کانا، نگہبان بھی اور جاننے والے بھی۔ وکانا یوسف اسم کانا لا یرید خبر، وکانا یوسف لا یرید ارادہ یرید چاہنا فعل مضارع باب افعال سے، اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان یترک الامراء، ان مصدریہ ترک یترک کو چھوڑنا، یترک کا نصب ہوا ان کی وجہ سے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیں، یہ مفعول ہے یترک کا کہ امیروں کو چھوڑ دینا نہیں چاہتے تھے، یاکلون اموال الناس کہ وہ لوگوں کے مال کھائیں، ہم اس کا فاعل جو امراء کے لیے ہے اور یہ امراء کا صفت۔ وکانا یوسف لا یقدر یوسف اسم کانا لا یقدر خبر کانا ان یری الناس یجوعون ویموتون، قدر یقدر باب داد سے اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہمت پانا۔ وکانا یوسف لا یقدر یوسف علیہ السلام اس بات کی ہمت نہیں پاتے تھے، ان مصدریہ ان یری الناس بیسیکلی یہ یا ڈراپ ہو جانا چاہیے، ان یری الناس ناس مفعول کہ وہ لوگوں کو دیکھیں، یجوعون یہ حال ہے، کس حال میں دیکھیں، یجوعون و یموتون، جاء یجوع اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکے ہونا، یجوعون جیم واو عین مادہ، جاء یجوع بھوکا ہونا، یجوعون فعل مضارع ہم فاعل، و یموتون مات یموت مرنا ہم فاعل، یہ دونوں حال ہیں ناس کے کہ یوسف علیہ السلام اس بات کی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ یوسف اسم کانا لا خبر کانا لا نفی، یستحی استحیا یستحی شرم کرنا، ہوا فاعل
باب استفعال سے۔ یوسف علیہ السلام لا یستحیی من الحق کی، وہ حق سے نہیں شرماتے تھے۔ فقال للملک، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، جعل یجعل، اجعل امر کا صیغہ، نی مفعول، مجھے بنا دیں، علی خزائن الارض، مجھے بنا دیں زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں نگہبان بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، انی حفیظ علیم۔ وَهَكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِينًا لِخَزَائِنِ الْمِصْرَ، وَهَكَذَا اسی طرح، کانا یوسف، اسم کانا خبر امین، امین سے مراد ہے یعنی اس کی بیسیکلی حفاظت اور ذمہ داری، امین بنا دینا کسی کو، ذمہ دار بنا دینا۔ امین لخزائن مصر، مصر حالت جر میں ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام ہو گئے تھے امین جو ہے وہ مصر کے خزانوں پر۔ واستراح الناس، استراح یستریح، آرام دہ ہو جانا، آرام میں ہو جانا۔ استراح الناس جداً، لوگ بہت آرام دہ ہو گئے۔ وحمد اللہ، حمد یحمد، باب سامیہ سے اللہ کی تعریف کرنا، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کی۔ جاء اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں۔ اب جاء فاعل، فعل، اخوت یوسف فاعل، یہ مرکب اضافی ہے کہ بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے۔ وَكَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ وَكَانَ فِي الْمِصْرَةِ وَالشَّامِ، اب یہ بیسیکلی کانت ہونا چاہیے تھا، لیکن ایکچولی جب یہ فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر واحد مؤنث اور مذکر دونوں چوائس ہو سکتے ہیں۔ وَكَانَتْ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَاعَةٌ، مجاعتن کہتے ہیں بھوک، مصر اور شام میں بھوک تھی۔ کما اخبر یوسف، جیسا کہ اخبر یخبر خبر دینا، یوسف فاعل، اخبر باب افعال، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خبر دی۔ وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ، سَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ، سَمِعَ اسم سننا، اہل شام نے سنا، وَسَمِعَ يَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی سنا۔ کیا سنا؟ أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلًا رَحِيمًا، کہ مصر میں ایک آدمی ہے رحم دل، رحیم آدمی ہے، یہ اسم انہ ہو گیا اور یہ کام مقام خبر۔ وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَادًا كَرِيمًا، وَأَنَّ فِي مِصْرَ، وہ ہے جواد سخی، کریمن باوقار، وہ ہے سخی اور باوقار۔ وَهُوَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور وہ ہے مبتدا، علی خزائن الارض قائم مقام خبر، زمین کے خزانوں پر۔ وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ، الناس کانوا اسما، یذهبون خبر، ذهب یذهب ہم فعل مضارع۔ وَكَانَ النَّاسُ يَذْهَبُونَ، لوگ جایا کرتے تھے، إِلَيْهِ، وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ، أَخَذَ يَأْخُذُ لینا، ہم فاعل فعل مضارع، طعام مفعول۔ وَيَأْخُذُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا لیتے تھے۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوب، أَرْسَلَ يُرْسِلُ بھیجنا، باب افعال، یعقوب فاعل، یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، ابناءہ اپنے بچوں کو، مفعول، الی مصر، مصر کی طرف، بالمالی، مال کے ساتھ، لیأتوا بالطعام، یعنی مال دے کر بھیجا، لیأتوا، لام تعلیل، اتا یاتیانا، یاتون کا نون ڈراپ، کہ وہ لائیں، کھانا لائیں، کھانا لے کر آئیں۔ وبقی بنیامین عند والدہ، بقی یبقا باقی رہنا، بنیامین فاعل بقیہ، بنیامین باقی رہا، عند والدہ اپنے والد کے پاس، لأن کیونکہ، یعقوب اسم انہ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام خبر انہ کان یحبہ جدا، کہ وہ اسے بہت محبت کرتے تھے، یحبہ کا مفعول بنیامین کی طرف۔ وما كان يريد ان يبعد عنه وكان يعقوب يخاف عليه كما كان يخاف على يوسف۔ وما كان يريد، ما نفی کا، وہ نہیں چاہتے تھے، کیا نہیں چاہتے تھے، ان یبعد عنہ، یہ یریدو کا مفعول ہے، ان مصدریہ، بعد یبعد دور ہونا، باب کرما سے، ان یبعد کہ وہ اسے دور کریں خود سے۔ وکان یعقوب، یعقوب اسم کانا، یخاف ڈرتے تھے، خبر کانا علیہ اس پر، کما کانا یخاف علی یوسف جیسا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈرتے تھے۔ وتوجہ اخوۃ یوسف الی یوسف، توجہ یتوجہ باب تفعیل یعنی رخ کرنا، اخوۃ یوسف فاعل توجہ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رخ کیا، الی یوسف یوسف کی طرف۔ وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں جانتے تھے، مبتدا، لا یعرفون خبر، اور وہ نہیں جانتے تھے، انہ اخوہم کہ ہوا اخوہم کہ وہ ان کا بھائی ہے، یوسف، یوسف بدل اخو کہ وہ ان کا بھائی یوسف ہے، یہ بات وہ نہیں جانتے تھے۔ وہم لا یعرفون انہ یوسف، وہ نہیں جانتے تھے، خبر ہے ہم کی، انہ یوسف کہ وہی یوسف ہے، الذی کان فی البئر، یہ صفت ہے یوسف کی، یہ صلہ ہے، الذی کان فی البئر جو
جو کنویں میں تھا، وہم یظنون، ہم مبتدا، ظن یظن گمان کرنا، وہم یظنون وہ گمان کرتے تھے، انہو قد مات کہ وہ مر چکا ہے، ہوا مبتدا قد مات خبر، وکیف لا یموت استفہام ہے، کیف یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لا یموت کہ وہ نہ مرے، وقد کان فی البئر اور وہ کنویں میں تھا، وکان فی البئر وکانت بئر عمیقۃ اور کان فی البئر وہ کنویں میں تھا، وکانت البئر عمیقۃ اور کنواں بہت گہرا تھا۔ تو یہ یعنی بعید بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ کنویں میں اکیلا پھینک دیں، کنواں گہرا بھی ہو، بچہ چھوٹا ہو اور وہ پھر وہاں اس کو موت نہ آئے، یہ ان کا گمان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کانت البئر فی الغابۃ کنواں جنگل میں تھا، وکانت الغابہ موحشۃ جنگل وحشت ناک تھا، وکان ذالک فی اللیل اور وہ رات، وکان ذالک اور وہ تھا رات میں، وکان اللیل مظلما اور رات تھی اندھیری، وجاء اخوۃ یوسف یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فاعل فدخلوا پس وہ داخل ہوئے، ہم فاعل علیہ اس کے پاس یعنی اس کے پاس پہنچے، فعرفہم انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، عرفہم عرفہ کا جو ہوا ہے یہ یوسف علیہ السلام کے لیے، وہم لہو منکرون ہم مبتدا لہو منکرون اور وہ اس کے منکر تھے یعنی وہ اس کے انکاری تھے اور وہ اس کو پہچان نہیں پائے، کانوا منکرون لیوسف لا یعرفونہ کانوا ہم منکرین وہ اس کے انکار کرنے والے تھے، ہم یہ اسم خبر کانا لام حرف جر، کانوا لیوسف لا یعرفونہ وَكَانُوا مُنْكِرُونَ لِيُوسُفَ لَا يَعْرِفُونَهُ ہم فاعل ہو مفعول یوسف کے لیے کہ وہ اس چیز کے انکاری تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، وَلَكِنْ مَا أَنْكَرَهُمْ يُوسُفَ لیکن ما نفی کا، انکر ینکر انکار کرنا تردید کرنا، ما انکرہم انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان کی تردید نہیں کی، یہ یوسف فاعل ہے، انکر بلکہ عرفہم بلکہ ان کو پہچان لیا، عرف یوسف یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کیا پہچانا، ان ہاؤلائی ہاؤلائی اسم ان ہاؤلائی کہ یہ وہی ہیں، یہ خبر ہوگی، ان ہاؤلائی ہم الذین القوا یہ ہم آیا ہے اس کے لیے حصر کے لیے، بیسیکلی تھا ان ہاؤلائی الذین القوہ، القا یلقی ڈالنا، القو ہم فاعل فعل مضارع ماضی ہم فاعل یوسف علیہ السلام کی طرف، ان ہاؤلائی ہم الذین القوہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اسے ڈالا تھا فی البئر کنویں میں، وان ہاؤلائی ہم الذین کانوا یریدون قتلہ کہ یہ وہی ہیں ہم الذین کانوا جو چاہتے تھے، ارادہ یریدو یہ ہو گیا خبر کانوا، یریدون قتلہ یہ مفعول، اس کا قتل چاہتے تھے، ولیکن اللہ حفظہ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی، ولیکن یوسف لم یقل لہم شیئا لیکن یہ اسم لیکن خبر لم یقل یقول سے یقل ہو گیا، لم یقل لہم شیئا انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، ولم یفضحہم فضح یفضح کھول دینا راز کھول دینا، ولم یفضحہم میں اس کا معنی دیکھوں گا، یفضح کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میرا خیال ہے کہ یا تو یعنی ان کے سامنے راز کھول دینا ہے، بہرحال اس کا معنی میں دیکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے لیکچر میں، ولیکن یوسف لم یقل لہم شیئا لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ تو تھا قصص النبیین۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی اسی طرح فاسٹ ہو گئے ہوں گے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ اس طرح آج پڑھا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مجھے بار بار ریپیٹ کرنا ہے، سلو کرنا ہے، ایک چیز ایکسپلین کرنی ہے، نیچے کومنٹ میں لکھیے، میں انشاءاللہ ضرور اس کو ویسے ہی کروں گا۔ آج میں نے ایک ٹیسٹ کیس آپ کے لیے دیا ہے کہ دیکھتے ہیں اب آپ اس پہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں۔ جی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استئذان ابی بکر صدیق بالہجرت الی الحبشہ، استئذان حمزہ ذال نون مادہ، باب استفعال سے یہ مصدر ہے، استئذان، استئذانن اجازت طلب کرنا، استئذان ابی بکر پورا مرکب اضافی ہے، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت مانگنا، بالہجرت ہجرت کا، الی الحبشہ حبشہ کی طرف، استأذن یستأذن باب افتعال اجازت طلب کرنا، استأذن ابو بکر الصدیق فاعل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس چیز کی، بالہجرت الی الحبشہ تھی،
ہجرت کی حبشہ کی جانب بسبب شدت البلاء فی مکہ تھا، باسببیہ مکہ میں شدید تکلیفوں کی وجہ سے. فَأَذِنَ لَهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آذِنَ یأذن اجازت دینا، آذِنَ یأذن باب سامیہ سے، النبی فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی. خرج ابو بکر صدیق متوجہا للحبشہ، متوجہن جو رخ کیے ہوتا ہے متوجہن، سو خرج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، فاعل خرجہ متوجہن رخ کیے ہوئے، للحبشہ حبشہ کی جانب، حبشہ کی طرف، سو متوجہن ان کا حال ہو گیا. فلما وصل، لما وین وصل یصل پہنچنا، فلما وصل الی منطقہ، منطقہ کہتے ہیں علاقہ، فلما وصل الی منطقہ برق الغماد، جب وہ برق الغماد جگہ پہنچے، لقیہ، لقی یلقا ملنا، ملاقات کرنا، وہ مفعول، رجل ایک آدمی ان کو ملا، یقال لہ اسے کہا جاتا تھا ابن الدغنہ، یقال مجہول کا صیغہ ہے، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، اسے ابن الدغنہ کہا جاتا تھا. ابن الدغنہ سید قبیلۃ القارہ، ابن الدغنہ مبتدا، سید قبیلۃ القارہ خبر کہ وہ قارہ قبیلے کا سردار تھا. فاجار ابا بکر، اجار یجیرو پناہ دینا، پناہ دینا باب افعال سے پناہ دینا. اجار ابا بکر فاعل ہوا، وہ ہے ابن الدغنہ، یہ مفعول حالت نصب میں. فاجار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابن الدغنہ نے انہیں پناہ دے دی. وقال لہ، اور ان سے کہا، ارجع لوٹ جاؤ، رجع یرجع، ارجع لوٹ جاؤ، انت فاعل امر کا صیغہ، ارجع فعبد انت امر کا صیغہ، ارجع فعبد لوٹیے اور عبادت کیجئے، ربک اپنے رب کی، فی مکہ تھا. فلم تنکر قریش جوارہ، انکر ینکر باب فعل انکار کرنا، قریش فاعل، تنکر فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ مجہول لم کی وجہ سے، جوار مفعول، پناہ ہو ابن الدغنہ کی طرف، کہ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کا انکار نہ کیا، اسے قبول کر لیا. ضاق یضیق تنگ ہونا، ضاقت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، قریش فاعل ہے. ضاقت قریش، قریش تنگ ہوئے، ذرعن، اس کا معنی مجھے دیکھنا پڑے گا، ذرعن. ضاقت قریش ذرعن، قریش ایکچولی میننگ کیا ہے، قریش ضاقت قریشن، قریش تنگ ہو گیا، ذاق یضیق کو مطلب تنگ ہونا. بجوار ابن الدغنہ، با حرف جر، جوار کہتے ہیں پناہ کو، ابن الدغنہ کی پناہ کی وجہ سے قریش تنگ ہو گئے. لی ابی بکر صدیق، وہ لام حرف جر، بجوار ابن الدغنہ لی ابی بکر صدیق، ابو بکر ابن الدغنہ کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ کی وجہ سے وہ تنگ ہو گئے. کیوں تنگ ہوئے، وہ سبب آ رہا ہے، لأن ابا بکر، اسم انا لام لأن، کیونکہ، لأن ابا بکر، کیونکہ ابو بکر صدیق، اخذ یاخذ پکڑ لینا، بنا لینا، یہ جو وہ بنایا انہوں نے مفعول ہے، یجہر، جہر یجہر بالقرآن، یعنی بلند آواز میں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی قرات جہری قرات کرنے لگ گئے. قال ابن الدغنہ لی ابی بکر صدیق، ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لا تجہر بالقرآن، لا نہیں کا، لا تجہر یہ مجزوم ہے نا، لا تجہر بالقرآن، قرآن کو جہر میں مت پڑھیے. فرفض رفض یرفض انکار کر دینا، رفض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا. ورد جوار ابن الدغنہ، رد یرد لوٹا دینا، رد جوار مفعول، ابن الدغنہ کی جو پناہ سے اس کو لوٹا دیا. وبقی ابو بکر بمکہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں باقی رہے، یہ فاعل ہے بقیہ کا. ولم یہاجر الی الحبشہ، ہاجر یہاجر باب مفاعلہ، اور انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت نہ کی. تو یہ تو تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے لیے اجازت مانگنا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم طائف کی طرف جو خروج تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.